ممبئی انڈیا. یہ ترپاٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ پھر بھارتی وزیر اعظم کی زبان پھسلنے کے معاملے پہ سوشل میڈیا پر مودی صاحب کا مذاق بن گیا. مودی اپنی ایک تقریر کے دوران بیٹی پڑھاؤ کو بیٹی پٹاؤ کہہ گئے، جس پہ کانگریس نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جو دماغ میں تھا وہ مودی کی زبان پہ آ گیا. یہ مودی جی کی انتہا پسند سوچ کی عکاسی ہے، اور ہم اسے ایک غلطی سمجھیں یا اپوزیشن کی بات سے اتفاق کریں تو میں ترپاٹھی صاحب میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، ٹھیک ہے میں ان کی اپروچ سے، ان کی سوچ سے، ان کی انتہا پسندی سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا، اور بحیثیت انسان بھی نہیں کرتا، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان میں نہیں کرتا. انتہا پسندی ہمارے تو دین میں بتایا گیا ہے، ہم نے بھگتی ہے، یہ لعنت ہم نے خود بھگتی ہے. ہمارے دین کی تعلیمات میں شامل ہیں کہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کی. تو انتہا پسندی تو کوئی بھی انسان جس کے اندر اتنی سی بھی انسانیت موجود ہو وہ انتہا پسندی کا سوچ بھی نہیں سکتا. تمام تر اختلاف کے، اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں اس کو بھارت کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہوں، بھارتیوں کے مستقبل کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہوں. بحیثیت انسان ہم نے صدیوں اکٹھے گزاری ہیں تو مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ سلپ آف ٹنگ ہے. اور اس کے بارے میں یہ جو انہوں نے کہا کانگریس والوں نے کہ جو دماغ میں تھا وہ زبان پہ آ گیا، یہ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ جو ہے بیسیکلی وہ ایسی بات، وہ میرا خیال ہے ٹیلی پرومپٹر پہ پڑھ رہے تھے، ان کو پٹاؤ اور پڑھاؤ، ان کو نہیں نکل گیا ہوگا، سلپ آف ٹنگ ہے. میرا خیال ہے اس کو گریسفلی لینا چاہیے. باقی رہ گئے ہمارے ملکوں جیسے ملکوں کے سیاستدان، تو ان کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے ایک دوسرے کو رن ڈاؤن کرنے کا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا، ایک دوسرے کو امبیرس کرنے کا. ظاہر ہے اس سے زیادہ میں اس کو کوئی لمبی چوڑی اہمیت نہیں دیتا. میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات کچھ لفظ بھی نہیں چڑھتے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، وہ حدیبیہ آج بھی ٹھیک طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتے. حدیبیہ کا لفظ ان سے ٹھیک پروناؤنس نہیں ہوتا. اچھا پہلے تو بے شمار تھے ایسے لفظ جو وہ نہیں کر سکتے تھے. I used to write for him، تو مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں. میں خود آج تک، یعنی بڑھے ہو گئے اور بہت اچھی سکولنگ ہوئی ہمارا، سارا کچھ ٹھیک، میں آج بھی اگر کسی شاپنگ مال وغیرہ میں جاؤں، اوپر لکھا ہوتا ہے پول پش، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، پھر مجھے ٹھٹک کے سوچنا پڑتا ہے فار اے سیکنڈ کہ اچھا پل کا یہ مطلب ہے تو پش کا مطلب دھکیلنا ہے. پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں نہیں پھٹ. بہت سے لفظ ہیں جو لوگوں کی زبان پہ they don't roll on people's tongues properly، تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. باقی پوائنٹ سکورنگ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، سیاستدان ایک دوسرے کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اگنور کر لیں. سیاست اور صحافت میں بہت ایک قریبی تعلق ہے. ایسا سمجھ لیں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یوں سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں کہ گھوڑے اور گھاس والا تعلق ہے. اس میں انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی ایوالو کر کے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. جرنلسٹ نے اپنا، چونکہ وہ یہ عجیب ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ٹائپ چیز ہوتی ہے، ٹائپ چیز کہہ رہا ہوں سیاستدانوں اور صحافیوں کے درمیان. میرا چونکہ اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، میں اس کے اولین ترین لوگوں میں شامل تھا ان کے لیے اس زمانے میں. بہرحال جو کچھ بھی کیا، میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہیں، اور کافی حد تک آج بھی میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہیں. اور بنیادی طور پہ ایک بات میں اپنے بھائیوں دوستوں کو، اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت غلط خیال ہے کہ
عمران خان کو ان کے پریویس امیج کی وجہ سے یہاں تک پہنچنے میں آسان ہوئی. یہ بالکل غلط ہے. عمران خان نے اگر اپنا ہیرو ہونے والا معاملہ ان کا انکیش ہوتا تو پہلے الیکشن میں فیصلہ ہو جاتا. عمران خان نے بڑی محنت سے، بڑی ثابت قدمی سے، بڑی دلیری سے، بہادری سے ایک طویل جنگ لڑی ہے، اور یہ تاثر پلیز بالکل غلط ہے. اس کی وجہ ہے، آپ ذہن میں رکھو کہ جب پہلی بار پی ٹی آئی بنانے کے بعد عمران اور پی ٹی آئی الیکشن میں اترے یہ لوگ، تو اس وقت ورلڈ کپ بھی نسبتاً بہت نیا تھا، اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل بھی بہت نیا تھا. تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک فریش فرام دا فیلڈ، ایک ہیرو، تو نئی کامیابی ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی. لیکن یہ مستقل مزاجی تھی، یہ حوصلہ تھا، یہ ہمت تھی عمران خان کی اور اس کے ساتھیوں کی کہ وہ ڈٹے رہے اس محاذ پہ. اور فائنلی اللہ پاک نے کرم کیا، پارٹی اقتدار میں آئی. اب یہ پارٹ 2 ہے، فیز 2 ہے کہ آنے کے بعد اب تک ان کی پرفارمنس کیا ہے، اور اگر انہیں عوام اور اللہ پاک ایک اور موقع عطا کرتے ہیں تو فائنلی مجھے تو اس بات کی بہت امید ہے کہ ہیل کم آؤٹ ایز اے ونر. چونکہ عمران خان کو زندگی میں کوئی چیز آسانی سے نہیں ملی، اس نے ہر چیز کے لیے جان توڑ محنت کی ہے. یہ ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور میں جس کی چاہے میں قسم کھا سکتا ہوں. میں نے زندگی میں جرنلزم پرو کنٹری، پرو عوام، اس کے علاوہ نہیں. میں آئی واز سو کلوز ٹو بے نظیر بھٹو. جیسے ان کا میرے بارے میں ایک وہ ہے، ان کی کتاب وے آؤٹ، ان کی پاپولر سپیچز کی، ان کے کہنے پہ ہی محمود شام صاحب نے کمپائل کی تھی. وہ کبھی پڑھ کے دیکھیں مجھے انہوں نے کس طرح کا ٹریبیوٹ دیا. لیکن میرا کیا، ہر پاکستانی کا خواب ہے. ہر پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ ملک مضبوط ہو، مستحکم ہو، یہاں سے غربت ختم ہو، جہالت ختم ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، رول آف لا ہو، رول آف دا رولر نہیں، رول آف لا ہو. سو اس طرح کے اس معاملے. اچھا، اب رہ گیا اسد عمر صاحب. آپ جانتے ہیں وہ سیاستدان ہیں، وہ از اے ٹیکنوکریٹ، مطلب وہ قابل سمجھدار. اور یہ لوگ، ان لوگوں کے ساتھ ہماری وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ نارمل ہے. آئی ایم ناٹ دا اونلی ون جن کو بھی ملے. مجھ سے ملاقات سے پہلے وہ قیوم نظامی صاحب، ہمارے ایک بہت سینئر اور بہت باوقار ایک سیاستدان، ان کی ساری زندگی پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے وقف کر دی، ان سے مل کے آئے تھے. اچھا، مجھ سے ملنے کے بعد وہ کن کو ملے مجھے نہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے فروخ حبیب کا، تو ہی از لائک اے ینگر بردر. ہم ایک ہی شہر سے ہیں، ہم ایک ہی جگہ سے ہیں، ہم ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں. تو فروخ حبیب کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے. اسد عمر صاحب کے ساتھ میرا تعلق اتنا پرانا نہیں ہے. فروخ حبیب صاحب تو از اے پارٹ آف مائی فیملی. تو اس لیے اس میں یہ ڈھونڈنا اس طرح کا سلسلہ وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے.